یہاں پر قراءت سے مراد وہ اہل عرب کا کوئی خاص پیمانہ نہیں بلکہ احد پہاڑ کے برابر ثواب دینا مراد ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا سلسلہ مدنی سفرنامہ عید کے پہلے دن بھی ہوا، دوسرے دن بھی ہوا۔ ہم نے آپ کو یہاں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بغداد معلّہ کی سیر بھی کروائی، مقدس مقامات کی زیارت بھی کروائی، وہاں پر حاضری کا بھی شرف حاصل کیا۔ آج بھی انشاءاللہ عزوجل بہت ہی پیاری مدنی گلدستے اور وہاں کی سیر بھی آپ کو کروانی ہے، اور وہاں پر جو مدنی کام ہوئے وہ بھی آپ کو دکھانی ہے۔ اچھی نیتیں کر لیں کہ ہم جو مدنی کام دیکھیں گے وہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک کے اندر بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم وہاں پر اگر جائیں گے اور دیگر ملکوں میں اگر ہمارا سفر رہتا ہے تو اس طرح کے مدنی کام وہاں پر جا کر بھی کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ دعا کریں، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مستقل 2 بجے سے آپ سلسلے میں ہیں اور کچھ تھکاوٹ کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ جی، آڈینس بیس سلسلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ، اور جب سلسلہ بار بار چینج ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ آڈینس کو ٹیک کیئر کرنا، مدنی منع بھی بہت سارے ہیں، لیکن چلیں نئے تجربات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا اور بہتر کرے گے اس کو انشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کل کی طرح آج بھی ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، بلا تاخیر آئیے ہم آپ کو بغداد معلّہ کی طرف لے چلتے ہیں اور وہاں سے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ایک اور بڑی پیاری بات، ہمیں کوئی سمجھاتا ہے نا اور ہم سمجھتے کہ جو سمجھا رہا ہے ایسا میں نہیں ہوں، تو پھر بھی لڑنے کی کیا ضرورت ہے، پھر بھی نیگیٹو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ سمجھانا ہم اسے شکریہ ادا کر دیں گے، انشاءاللہ میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں تم غلط ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں تو ایسا کرتا ہی نہیں ہوں، خواہ خواہ اعتراض کرنے آئے ہو۔ اب بھی وہ آئندہ صحیح بھی نہیں سمجھائے گا۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے، اللہ کرے میں صحیح بیان کر سکوں۔ ذرا سمجھیے گا، کسی نے مجھے سمجھایا اور وہ بات میرے اندر نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کو بھی پازیٹو لے لوں، اس کو بھی اعتراض نہ کروں اس پر، تو آئندہ جو میری صحیح غلطی ہوگی تو وہ بتانے والا تو بنے گا نا۔ لیکن اگر میں نے اسی بات پر الجھنا شروع کر دیا کہ آپ نے تو خواہ خواہ اعتراض کیا، آپ کو تو خود عقل نہیں ہے، میرے اندر یہ کام ہی نہیں ہے، میرا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، تو آئندہ وہ کیا کہے گا؟ نہیں یار، اب اس بندے کو نہیں سمجھانا۔ تو دروازے بند نہ کریں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت ہمارے سامنے جیتی جاگتی تصویر ہیں، جن کے کروڑوں مریدین ہیں، لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ براہ راست مدنی چینل پر اگر کوئی پرچی آ جائے، کوئی بات بتاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ امیر اہل سنت تو اپنے بیان کا، اپنے مدنی مذاکرے کا آغاز ہی یہی کرتے ہیں۔ کیوں نہ آپ کو دیدار بھی کرا دیا جائے امیر اہل سنت کا۔ آئیے ذرا دیکھیں مدنی مذاکرے کے اسٹارٹ میں، ابتدا میں کیا جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سمجھائے یا مجھے بتائے گا تو آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہیں، اپنے موقف پر بیجا اڑنے والا نہیں۔ میں کیوں کہوں، چلے نا ذرا ان کا دیدار بھی کرتے ہیں اور انہی کی زبانی بھی سن لیتے ہیں۔ حسب معمول مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا بادشاہ کو سمجھایا کرتے تھے، آج سے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، جب کوئی سمجھائے گا اس کو ضرور انشاءاللہ پازیٹیو لوں گا، اس سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے دوست بھی آس پاس رکھنے چاہیے، جی حضوری کرنے والے، لبیک مرحبا اور تعریفیں کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، خوشامد کرنے والے۔ ہمیں اپنے ساتھ ایسے اسلامی بھائیوں کو رکھنا چاہیے کہ اگر میرے اندر وہ غلطی دیکھیں تو اتنی ہمت بھی پائیں، میں ایسا ماحول بھی بناؤں کہ وہ اتنی ہمت بھی پائیں کہ مجھے سمجھا سکیں، مجھے بتا سکیں، مجھے میرا بھلا ہی تو چاہ رہا ہے جو مجھے سمجھاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں نا، جو نہیں سمجھاتا، اگر مثال کے طور پہ ہم سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اگر ہماری غلطی بھی دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ چھوڑو نہ کرنے دو، غلطی خود ہی برباد ہو جائے گا۔ ارے یہ اچھے لوگ ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھنے والا اللہ دل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے مدنی پھول قبلہ رکن شورا نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر دیے ہیں۔ عبدالحبیب، واقعی جو آپ نے موضوع گفتگو بنایا ہے اور جو مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا، واقعی ایسا ہے کہ کوئی ہماری غلطی کو دیکھتا ہے، بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ وہ اگر بتانا بھی چاہتا ہے تو ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا، اور دوسری بات اگر کوئی بول بھی دے تو اس پر ریئیکشن پھر کیسا ہونا چاہیے، تیسری بات کہ ہمارا عمل ہونا کیا چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اپنے ایسے دوست بنانے چاہیے جو ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں۔
اصل میں دنیا میں خوش آمدی اور جس کو کہتے ہیں نا واہ واہ کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں، اور ساتھ لوگ ساتھ رکھتے بھی انہی کو ہیں، مگر ہم نے سچی بات ہے یہ ساری باتیں سیکھی امیر اہل سنت سے۔ میں نے پریکٹیکلی کئی بار دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کو اگر کسی نے کوئی پرچی بھیجی یا کوئی ایسی بات کہی جو ایڈ کرنے والی تھی امیر اہل سنت کی بات میں، یا کوئی اصلاح کہہ سکتے ہیں، یا صحابن کو ایسی بات ہو گئی تو اس کی طرف نشاندہی کرنے والوں تو اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہے، نفس کو یقیناً برا لگتا ہے، کسی بھی بندے کو کوئی کہنا اپنی غلطی کی وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کا ایک اور شاندار پہلو جو امیر سنت کی سیرت سے سیکھنے کو ملا کہ بعض اوقات، میں نے اس بیان میں بھی مختصر عرض کیا ہے، میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ عبد الجبار بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کوئی ایسی بات جو میں نے غلط کہی نہیں ہے، یہی غلط تھے، انہوں نے جو میری اصلاح کی وہ غلطی ان سے ہو گئی، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا تھا، تو اب اگر میں ان پر ناراض ہو جاؤں کہ یار آپ کمال ہیں، آپ نے سنا ہی صحیح نہیں ہے، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، آپ نے خامخواہ میری جو ہے وہ غلطی نکالی، تو اب ان کی یہ واقعی طریقہ ان کو نہیں پتا تھا، یہ بات غلط تھی، لیکن میرا یہ رویہ اس طرح ڈانٹنا یہ ان کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ آئندہ واقعی اگر میں غلطی کروں گا پھر بھی نہیں بتائیں گے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ بند کر لے، یعنی جس کو سمجھانے میں لوگ ڈرے نا، یہ ان بچوں کے لیے بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جن کے ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں، ایسے بچے ہیں جن سے باپ بات کرنے میں ڈرتا ہے، ماں بات کرنے میں ڈرتی ہے، بچی سے بات نہیں کرتی، تو تف ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ ہی بات کرنے میں ڈرتے ہیں، اب اصلاح کون کرے گا؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتے ہوئے کوئی ڈرے نہ، اتنا پازیٹیو لینا طریقہ ہے سوچنے کا، جیسے میں نے وہاں بھی عرض کیا کہ یہ تو میرا خیر خواہ ہے نا، کہ میرے کپڑے پر کوئی داغ لگ گیا وہ صاف ہو جائے گا، میرا کپڑا اور اجالا ہو جائے گا، اگر اس نے میری کو غلطی بتائیے تو میں اور اچھا ہو جاؤں گا نا، میں اس کو کیوں نیگیٹو لوں؟ تو سمجھانے والے کو اگر پازیٹیو لینا شروع کر دیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ سمجھانے والے کی الگ تعلیم دی گئی ہے، اس کی الگ تربیت ہے کہ وہ سمجھائے کیسے، ذلیل کرنا اور ہے سمجھانا اور ہے، روایتوں کا مفہوم ہے جس نے سب کے سامنے کسی کو سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے اکیلے میں کسی کو سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی، تو ہمیں زینت والا کام کرنا چاہیے، بڑے امیر اہل سنت کا انداز آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے، مثال کے طور پہ بیان میں ہو سکتا ہے ابھی بھی سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہوں، تو کئی بار ایسا ہوا کہ کسی سلسلے میں کوئی جملہ ایسا نکل گیا یا کوئی روایت ایسی بیان ہو گئی تو کمال انداز، یقین کریں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یار یہ غلطی ہوئی تو اتنی دعائیں بھی مل گئی، باپا پہلے تو لکھیں گے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے تو فلاں، پھر اس کے بعد اللہ آپ کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، آپ کا بیان سنا تو بیان سن کے دل باغ مدینہ ہو گیا، خاص طور پہ جو وہ روایت تھی اس نے تو آنکھیں اشک بار کر دی، میرے بیٹا یہ جو روایت آپ نے بیان کی یہ میری نظر سے کہیں گزری نہیں ہے، برائے کرم بتا دیں وہ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھی ہے تو میرا بھی علم میں اضافہ ہو جائے، آپ مجھے بتائیں اس طرح سمجھانا کس کو برا لگے گا؟ بندہ کہے گا ایسا تو بار بار سمجھایا جائے، تو اللہ کرے یہ مدنی کوٹڈ، شوگر کوٹڈ تو نہیں کہوں گا، مدنی کوٹڈ کر کے ہمیں سمجھانا آ جائے تو پھر یہ گولی انشاءاللہ آسانی سے کسی کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ شہادت بھلائی کے واسطے اٹھے ہمیں شہادت بھلائی کے واسطے اٹھے بچا نہ ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب بچا نہ ظلم و ستم سے مجھے صدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ ایسا مدنی ماحول کے جس کے اندر ایسی سوچ دی جا رہی ہو، جس کے اندر ایسے ایسے مدنی قافلوں میں بھی اس طرح کی تربیت ہو رہی ہو، وہ کیسا پیارا مدنی ماحول ہوگا، ہمیں بھی اس سے منسلک بھی ہو جانا چاہیے۔ عبدالرفیق بھائی بالخصوص آپ کے حوالے سے اگر بات کریں، مختلف ملکوں میں شہروں میں آپ کا سفر ہوتا ہے تو بہت ساری ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی ہوں کہ قبلہ تو ایسے ہیں، حضور تو ایسے ہیں، سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، کچھ ایسے واقعات اگر سفر کے دوران آپ کے ساتھ ہوئے ہوں تو اگر کچھ بتانا چاہیں کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ۔ نہیں میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں تو پھر میرے ساتھ جو سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیں، میں کیسے کہوں میں کیسا ہوں؟ نہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں۔ مطلب آپ سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایسے ہیں
نہیں، اللہ کی رحمت سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے مجھ سے زیادہ زیادہ ہی میرے بارے میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں. میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا اچھا وہ سمجھتے ہیں. شاید چینل پہ بندہ زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے یا زیادہ وہ کہتے ہیں نا چینل پہ جو آگے وہ بہت نیک ہوگا. تو میں ایک گناہگار شخص ہوں. یقیناً تربیت کی مجھے ضرورت ہے اور ہم سب کو ضرورت ہے, اور ڈے بائی ڈے ہم سیکھتے ہیں. زندگی تجربات سے سکھاتی ہے, اور بعض اوقات واقعی کچھ چیزیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بندہ جھنجھلا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹینشن ضرور ہو جاتی ہے, لیکن پھر اس کو کول ڈاؤن ہونا چاہیے, اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. انسانوں کی دنیا ہے, ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے. تو ایک بات بڑی پیاری میں نے سیکھی, نگران شورا سے بھی سیکھی اور کسی کتاب میں بھی پڑھا تھا, کہ جب آپ کو یہ بدری پھول اگر یاد کر لیں ناظرین تو بہت کام آئے گا, کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بہت غصہ آ جائے نا, یعنی مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کوئی ایسا میسج کر دیا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیا جس پر آپ کو اس پر بڑا غصہ آ رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں میں ابھی جناب ٹٹ فور ٹیٹ کر دوں, اینٹ کا جواب پتھر سے دوں, ابھی اس کو منہ توڑ کہتے ہیں نا منہ توڑ جواب دوں. ہوتا ہے انسان کے ساتھ. جی ہاں, بڑا اچھا اس کا ایک طریقہ میں نے پڑھا بھی اور اس پر ایک دو بار عمل بھی کیا, کہ آپ سوچ لیں کہ میں نے اس کو جواب دینا ہے مگر 2 دن بعد دینا ہے. اچھا, آج نہیں دینا, آپ ہاتھوں ہاتھ نہیں دینا. حالانکہ جی بھر گیا, میرے ساتھ ہوا پچھلے دنوں ایک واقعہ, تفصیل ہے اس کی, لیکن میرا جی بہت بھر گیا نا, اور جی بہت چاہا کہ میں ان اسلامی بھائی کو یا جو بھی شخص تھے ان کو جواب دوں, لیکن میں نے اسی پر عمل کیا کہ میں نے کہا نہیں آج نہیں دوں گا, میں 2 یا 3 دن بعد دوں گا. میں نے 2-3 دن بعد نہیں, تقریباً 8 دن بعد ان کو واٹس ایپ پہ بھی جواب نہیں دیا, ملاقات کر کے جواب دیا. لیکن جب ملاقات کر کے ان سے بات کی تو وہ سارا غصہ, وہ سارا جو جھنجھلاہٹ تھی, وہ ظاہر ہے بہت دن گزر چکے تھے, ختم ہو گئی تھی, تو بڑے اچھے انداز میں بات ہوئی, ایک دلیل کے ساتھ بات ہوئی, اور انہوں نے بھی ریئلائز کیا, ہم سب نے ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کی, میٹر کلوز ہو گیا. لیکن مجھے پھر بعد میں ریئلائز ہوگا اگر وہی میں جواب اسی دن دے دیتا تو شاید کوئی نازیبہ بات یا ایسی بات نکل جاتی جو دلوں کو توڑنے والی ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیں, جذبات کے اندر فیصلے نہ کیا کریں, جذبات کے اندر کلام نہ کیا کریں. اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگ بھی گئی ہے تو اس کو 1-2 دن گزرنے دیں. اب آپ جو رپلائی دیں گے وہ بڑا نپا تلا ہوگا, بڑا سلیکٹیو ہوگا, اور انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گی بات. جی ہاں, بالکل ایسا ہوتا ہے. خاندان میں, گھر میں, دوستوں احباب کے اندر کوئی جذباتی کیفیت بن جاتی ہے, کبھی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو فوراً اس کا رپلائی دے کر بعد میں جب سوچا جاتا ہے تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شرمندگی سے اگر بچنا ہے تو جذباتیت میں فیصلے نہ کریں, جذباتیت کے اندر آپ کسی کو جواب نہ دیں. ہاں, ریلیکس ہو جائیں, نارمل کیفیت پر جب آ جائیں تو پھر آپ جواب دیں, پھر آپ بات کریں, انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو آپ کو نتیجہ حاصل ہوگا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آپ کو جی حنیف بھائی فرما رہے ہیں. لوکل سفر اور انٹرنیشنل سفر کی سعادت ملی ہے. حاجی صاحب بہت خیال رکھتے ہیں دوران سفر, آرام کا خیال رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ حاجی صاحب کے ساتھ وہی بندہ چل سکتا ہے جس کی نیند بہت کم ہو. حاجی صاحب جو نا وہ بعض اوقات ایک شہر میں اگر جیسے 3 دن کا کام ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ 1 دن میں سارا کام, اچھا, زور کے بعد یہاں بیان, اثر کے بعد وہاں, عشاء کے بعد شخصیات سے ملاقات, اور مطلب ماشاءاللہ تو جس کی نیند کم ہو, اور وہ تو وہی حاجی صاحب کا سفر کرنے سے پہلے تو سوچنا پڑے گا. جی ایسا نہیں ہے, اصل میں کام ہو نا. دیکھیں مثال دیتا ہوں, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں درزی کم سوتے ہیں. جن کا سیزن ہو نا اس کو نیند نہیں آتی, جس کا کاروبار چل رہا ہو نا اس کو کبھی نیند نہیں آئی. ہماری میمنی میں کہتے ہیں جس کی دکان پہ کاروبار چل رہا ہو, گاہک آ رہا ہو نا, اس کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں, اس کی نیند بھی سب اڑ جاتی ہے, وہ کہتا ہے بعد میں سوؤں گا. تو اللہ کی رحمت سے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں مدنی کاروبار ہی ایسا شاندار ہو رہا ہوتا ہے. بندہ کہ 7 گھنٹے سو جاؤں گا تو یہ کاروبار چلا جائے گا, تو چلو تو تھوڑے 1-2 گھنٹے کم کرو اور مدنی کاروبار کر لو. تو سیزن لگا ہوا ہوتا ہے نا ہمارا, تو اللہ کی رحمت سے. ہاں, تو جو ساتھ ہوتے ہیں وہ یقیناً تکلیف میں آ جاتے ہوں گے, لیکن سچی بات ہے ہمیں اتنا نیند کا فیل کیوں نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد ایک کام ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں کی محبتیں اتنی ہوتی ہیں, اللہ کرے کہ اللہ یہ ساری کاوش قبول فرمائے. آمین آمین آمین. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور بغداد معلیٰ کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درد و علم جب رلاتے ہیں اولیاء كيف الحال؟ مدد هذا أنت ولا أنت؟ شكرا عربي تمام؟ تمام. ہر جگہ کا تو سہارا ہے, آہ کیا بات اولیاء کی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں اور اولیاء کی منقبتیں پڑھتے رہتے ہیں, اور اردو میں پڑھتے ہیں, اردو میں سنتے ہیں, مگر آج ایک عربی عراقی کو
اردو زبان میں غوث پاک کی منقبت پڑھنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے سنا. آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ نبی پاک کے چاہنے والے ساری دنیا میں ہیں اور مختلف بولیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں. آئیے ذرا مل کر سنتے ہیں. مصطفیٰ کا درانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا درانہ سلامت رہے، بے رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، بے رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، مور سخی آستانہ سلامت رہے، مور سخی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قیامت تلک لی زمانہ چیر ہے ایک زمانہ سلامت رہے، قادری ایک زتانہ سلامت رہے، مصطفیٰ قادرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ قادمانہ سلامت رہے. ناری حیدری، ناری حیدری، ناری تکبیر، ناری رسالتی، ناری غوث کی، قادری ایک زتانہ سلامت رہے، مصطفیٰ قادرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ قادمانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ سلامت رہے، درد مندوں کے سر پر سایہ فکر، درد مندوں کے سر پر سایہ فکر، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، سلامت رہے، آگے ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے. ماشاءاللہ، آپ نے کلام یہ بھی سنا اور وہ عراقی جو اسلامی بھائی تھے ہمارے، ان کی زبان سے بھی آپ نے کلام سنا ہے، تو مزہ تو دونوں میں ہی آیا ہوگا. سرکار کی ثناخوانی ہے. ہمارے ہاں جو حاضرین اسلامی بھائی موجود ہیں، عبدالرحیم بھائی، انہوں نے بھی جب سنا یہ عراقی اسلامی بھائی سے کلام تو چہروں پر مسکراہٹیں بھی آئیں، اچھا بھی لگا. اور کیا ہی بات ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ثناخوانی کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کے چاہنے والے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ہر ملک ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. اور یقین کریں جب یہ جو نبی پاک کا عشق ہے نا، یہ ڈرالا عشق ہے. دنیا کے کسی عشق میں جسے چاہتا ہوں اسے کوئی اور چاہے تو اچھا نہیں لگتا. اللہ اللہ ہیں، اور کوئی میرے محبوب کی تعریف جس کو مجازی عشق کہتے ہیں، یہ کیوں میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے؟ لیکن خدا کی قسم
سرکار کے عشق کی بات نرالی ہے. سرکار کا کوئی عاشق دوسرا ملے نا اور وہ نبی پاک کی بات کرے, وہ نبی پاک کے عشق میں روئے, وہ سرکار کا ذکر کرے, اور بالخصوص کسی اور زبان کا ہو, کسی اور ملک کا ہو, اتنا پیارا لگتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے آقا سے کتنی محبت کرتا ہے. یقین کریں جتنا پیارے آقا کا سچا عاشق نظر آتا ہے اس سے اور زیادہ نبی پاک کا عشق بھی بڑھتا ہے, اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے. یہ فرق ہے مجازی عشق اور حقیقی عشق میں, کہ نبی پاک سے محبت اور اللہ سے محبت یہ بالکل الگ چیز ہے. کہ ہمیں رب سے محبت کرنے والا کوئی مل جائے, اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا کوئی ملے, ہمیں اسی سے پیار ہو جاتا ہے. جو ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہم لیں گے انشاءاللہ ناظرین کی, لیکن اس سے قبل آپ کو ایک مدنی گلدستہ اور دکھاتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین کی گفتگو بھی اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. جی بہت سارے ملکوں کے مجھے سلائڈ میں نظر آ رہے ہیں, یو کے سے بھی آئے ہیں, انڈیا سے بھی ہیں, ساؤتھ افریقہ سے بھی ہیں, پاکستان سے بھی ہیں. دنیا کے کئی ملکوں میں ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم لوکیشن شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو, نیویگیٹر کے ذریعے پہنچتے ہیں, اور جب لوکیشن مل جاتی ہے تو ہم بڑی ایزیلی اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں. صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیٹر تھا, صحابہ کرام کے پاس بھی ایک لوکیشن سینٹر تھا. اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا, اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تو روایتوں کا مفہوم ہے صحابہ روڈ کے کنارے, اس سڑک کے کنارے, اس گلی کے کنارے آ کر کھڑے ہوتے اور خوشبو سونگتے, خوشبو بتاتی آقا ادھر سے گزر کر گئے. اے دنیا کے حسینوں کے نغمے گانے والوں, اے دنیا کے حسینوں کے پیچھے دیوانوں, ذرا غور کرو, دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو, اس کے تھوک سے سب کو گھن آتی ہے. اور آقا کا تھوک مبارک وہ ہے کہ کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا کر دیا کرتا, ٹوٹی پنڈلیاں جائیں تو جوڑ دیا کرتا ہے. حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آئے, نبی پاک اپنا لعاب لگا کر آنکھ واپس لگائیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا اس آنکھ میں نظر آنے لگ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. تو اب ہمیں ہر مسلمان سے محبت کرنی ہے, ہر مسلمان کا خیال رکھنا ہے. ہمیں نہیں معلوم, ہمارا ملازم, ہاں ایسا بھی ہوا کہ لوگ کسی کو غریب سمجھتے رہے, بھکاری سمجھتے رہے, مجنون سمجھتے رہے, مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کتب اور ابدال کا درجہ رکھتا رہا. ایسا کام کبھی نہ کرنا کہ لوگوں کے دل سے ہائی نکل جائے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اتنا پاورفل ہوں, میرا کون بگاڑ لے گا, میں اتنا کرو فر والا, یہ ملازم میرا کیا بگاڑ لے گا. نہیں, وی ڈونٹ نو کہ جس کو تم ملازم سمجھ رہے ہو, جسے تم غریب سمجھ رہے ہو, جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں, جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہو. یہ حدیث یاد رکھنا کہ جس سے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی, اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. مجھے کیا پتا کہ آج میں جس کو ذلیل کر رہا ہوں وہ رب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. تو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول, ہر مسلمان کی میں نے اور آپ نے تعظیم کرنی ہے, اس سے محبت سے پیش آنا. ایک اور حدیث پاک ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے, من آذا مسلمن فقط آذانی. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی. اللہ اللہ, من آذا مسلمن فقط آذانی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ. کیسی پیاری اور عبرت والی حدیث مبارک ہے, سیکھنے کے مدنی پھول ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے معاذ اللہ کو ایذا دی. عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ تو گئے تھے زیارات کے لیے اور مدنی قافلے کو لے کر گئے تھے, تو یہ بیانات کا سیٹ اپ آپ کا کہاں پر ہوا؟ پہلے والی جگہ کوئی اور تھی اور دوسری والی جگہ کوئی اور تھی بیان کی؟ دیکھیں ہم کسی بھی کام سے جائیں, مبلغ ہر جگہ مبلغ دعوت اسلامی ہوتا ہے. الحمدللہ چونکہ اللہ کی رحمت سے ہمیں تو سچی بات ہے کوئی نہیں جانتا تھا, دعوت اسلامی نے عزت دی ہے, تو جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کا رجوع بڑھتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 11 ربیع الغوث کو ہی, یہ جو دن تھا بڑا دن جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے ایک اجتماع ارینج کیا غوث پاک کی مسجد کے اندر. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے لیے تاریخی, میری زندگی کا یوں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخی موقع تھا میرے لیے, اور یاد رہے گا زندگی بھر انشاءاللہ کہ وہ مسجد غوث پاک کی جہاں غوث پاک بیان فرمایا کرتے تھے, جس جگہ غوث پاک بیان فرمایا کرتے تھے, الحمدللہ غوث پاک کی اس مسجد میں بیان کرنے کی سعادت ملی اور غوث پاک کی سیرت پر ہی بیان کرنے کی سعادت ملی. تو کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہوتے ہیں تو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ جن کے دربار میں آئیں وہ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں, ان کی تعلیمات کیا
کیا ہیں, ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مطلب 11ویں منانے بغداد بھی گئے اور نمازی نہ بنے. بغداد شریف تک جا کر بھی میں قرآن سیکھنے اور پڑھنے والا نہ بنا. غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں اور غوث پاک کا چاہنے والا قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. تو یہ وہ میسج تھا کہ صرف 11ویں منانا بہت اچھی بات ہے, آپ آئے ہیں مزار غوث پاک تک, مگر اب بدل کر جائیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا ایک ہدف ہوا کرتا ہے اجتماعات کا, تو وہ کیا. پھر چونکہ مختلف ہوٹلوں میں عاشقان رسول رکے رہے تھے, تو انڈیا سے ایک پورا بدری قافلہ آیا ہوا تھا, انڈیا کے زائرین آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے ہوٹل میں آ کر ہمیں نیکی کی دعوت دیں, ہم آپ ایک اجتماع ارینج کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک ہوٹل میں ہم گئے تھے بغداد شریف میں ہی, اور ان کے ہوٹل میں جا کے سنت و بھرا بیان کرنے کی سعادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. ایک سوال عبدالرحیم بھائی آپ سے یہ بھی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اس سلسلے کے اندر زیارتیں تو کرنی ہی ہیں, کچھ آپ سے بھی مدنی پھول یہ لینے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ مدنی کام بھی کرتے ہیں اور انفرادی کوشش, ملک ملک سفر بھی آپ کے, دیگر بھی کام آپ کے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک عام شخص جو ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت دینے میں شرماتا ہے. اس کو جھجک ہوتی ہے کہ میں اپنے دوست کو نماز کی دعوت دوں, یا اگر کوئی دین کا کام کرنا ہے تو ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے وہ. اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے کام ہم نے زندگی میں پہلی بار جب بھی کیے تو مشکل رہی. سائیکل چلائی تو کئی بار گرے, پھر سائیکل سیکھی. اسکوٹر چلائی تو کئی بار غلطیاں کی, ڈرائیونگ میں مسٹیکس کی, ٹائپنگ میں مسٹیکس کی, واٹ ایور. زندگی میں جو بھی کام کیے شروع میں وہ مشکل لگا, مگر آہستہ آہستہ وہ آسان ہو گیا. تو شروع میں شاید تھوڑی سی مشکل ہوگی, لیکن اس پر جو ثواب ملنے کی امید ہے, اس کا جو رزلٹ ہے, اس پہ لوگوں کے تبدیل ہونے کی جو انشاءاللہ آپ کو راحت ملے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی جھجک ہو. آپ کو جھجک نکالنی ہوگی. ایک سیلز مین بھی تو روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی آئٹم بیچ ہی رہا ہوتا ہے نا, دروازہ بجا کر اپنی چیزوں کا انٹروڈیوس کرواتا ہے. کیوں کہ مجھے کچھ مال مل جائے گا, میری کچھ سیل بڑھ جائے گی. تو اگر آپ کسی کا دروازہ بجا کر اسے نماز کی دعوت دیں گے تو وہاں مال بکنے پر پروفٹ ہے, یہاں تو گھر سے چلنے پر پروفٹ شروع ہو جاتا ہے, قدم قدم پر ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو اسے کیا اجر دیتا ہے جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میں اس کے ہر جملے کے بدلے اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں. اب کوئی نمازی بنا نہ بنا, کوئی نیکی کی طرف آیا نہ آیا, ہمارے ہر جملے پر ہمیں ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو پھر شرمانا کیسا؟ اگر یہ کہہ دوں میں کہ جو درس دے گا ہر جملے پر 1000 روپے ملیں گے, تو پھر کیا شرم آئے گی؟ پھر کیا جھجک آئے گی؟ تو جھجک اور شرم کیوں آئے جب ہر جملے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے اور انشاءاللہ ہر قدم پر نیکی ہے. تو پھر انشاءاللہ یہ ثواب کا جذبہ ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ مبلغ بننا چاہتے ہیں تو مبلغین کے ساتھ رہیں. اگر آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو نیکی کی دعوت دینے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی صحبت سے, ان کی برکت سے ہم بھی یہ کام کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا. کچھ کالز ہیں ناظرین کی, آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی Hamid Samira Tariq, calling from Madani Kabina, Birmingham, UK. MashaAllah Azza wa Jal, the program Madani Safarnama is very interesting and Alhamdulillah is very knowledgeable. May Allah Azza wa Jal accept all of your prayers and all of your efforts, inshallah Azza wa Jal. I would like to request Abdul Habib bhai if they could please recite the kalam Main Shok Medina Jawanda. And also we've seen Abdul Habib bhai yourself gone to Medina Sharif, Makkah Sharif, Baghdad Sharif. But when will you show your visit to UK? I'm always coming in UK, I think twice in a year. I think after Haramain Tayyibain, mostly I visit UK. So it's not, difficult to visit UK for me, alhamdulillah, because there is big work of Dawat Islami over there. And inshallah I will recite 1 or 2 couplets for you, because ایک کال پہلے بھی آئی تھی. چلیں 1-2 شعر سن لیتے ہیں کیونکہ آج عید کے سلسلے کا تیسرا سلسلہ ہے, اور پھر ہماری یوں سمجھیے کہ سائن آف ہو جائے گا آج رات ماشاءاللہ. آپ سے اسی کلام کی فرمائش کی میں نے پڑھے 1-2 ہیں, وہ کہتے ہیں نا جس کو بہت سارے آتے ہیں تو ان کو بہت ساری فرمائش آتی ہے, ان کو لگتا ہے ایک ہی آتا ہے اس کو, تو ٹھیک ہے یہ سن لیں. بڑی مہربانی بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا مدینے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلاتے ہی رہتے ہیں, اور آپ کے اندر شوق نظر بھی آتا ہے. یہ شوق میں یہ سمجھتا ہوں واقعی شوق مدینے کا تو ہونا ہی چاہیے. اس کلام کی اگر مصداق بن جائے نا, میرے دل وچ حسرت اور نہیں, تو واقعی پھر آپ کو مدینے کا ضرور بلاوا آئے گا. کیونکہ پریورٹی آف لائف, زندگی کی بہترین اور پہلی ترجیح, یعنی آپ کو نیند سے اٹھا کر کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے, تو اے کاش میری زبان سے نکلے مدینہ چاہیے. بس اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی مدینہ ہے تو پھر آپ مدینے ضرور جائیں گے. آپ نے مدینہ شریف کی حاضری کو ایک سیکنڈری حیثیت دی ہے کہ ٹھیک ہے یار وقت ملے گا, پیسے جمع ہو جائیں گے, یا کچھ کام میں آسانی ہوگی, بچوں کی شادی کر لوں پھر جاؤں گا, تو پھر وہ تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے. اگر فرسٹ آف آل, یعنی جو شاعر نے کہا ہے وہی میں شاعر کی زبانی کہہ دیتا ہوں, یہ اپنا لیجئے, انشاءاللہ حاضری اللہ نے چاہا ہمارا مقدر بنے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ناظرین سے سوال کیا گیا تھا اس کی قرآن اندازی بھی باقی ہے. جی عبدالحفیظ بھائی آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ 12 مدنی چینل کے ناظرین کو آپ نام پڑھ دیجئے میں انشاءاللہ قرآن اندازی کرتا ہوں. جی جو درست سوال یہ کیا گیا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیسرے صحابی کون ہیں؟ اور جواب تھا سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی مجھے ان کا واقعہ بھی بیان کرنا تھا اور مختصر بیان کر دیتا ہوں. جی جی 1 2 3 4 5 12 پورے کر لیں. تو حضرت جب یہ احد شریف کا واقعہ جب ہونے لگا تھا تو رات کو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جحش ساتھ بیٹھے تھے. صبح مارکا ہونا ہے. نارملی جنگ ہونی ہو تو لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے عافیت میں رکھنا میری بچت ہو جائے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا اے عبداللہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کچھ اس طرح دعا کی کہ یا اللہ میرا کل دن میں مقابلہ سب سے بڑے دشمنوں کے سپاہی جرنیل سے ہو اور میں اس کو تیری راہ میں دنیا سے قتل کر دوں اور اس کو جہنم رسید کر دوں. حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں. اچھا کب اے یا اللہ کل مقابلہ ہو میرا بہت بڑے لشکر کے جو جرنیل ہوں دشمنوں کے اور وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں اور آخر کار وہ میرے ناک کان اور آنکھوں کو کاٹ دیں اور میں شہید ہو جاؤں. اور جب قیامت کے دن یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے چہرے کو کیا ہوا تو میں عرض کروں مولا یہ میرا چہرہ تیری راہ میں ایسا ہوا. اور جب دوسرا دن ہوا یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دشمنوں کے ایک بڑے جرنیل کو جہنم رسید کیا لیکن حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ لڑتے 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 شہید ہوئے. اور جب شہید ہوئے تو دشمنوں نے آپ کی آنکھ ناک اور کان بھی کاٹے. یہ کیسے صحابی تھے؟ یہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ قربان کرنا چاہتے تھے. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک دعا کا حصہ ان کا قبول ہوا ہے دوسرا بھی قبول ہوگا کہ جب قیامت میں اللہ حضرت عبداللہ بن جحش کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا عبداللہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ ہم سب کے سامنے قیامت کے دن جواب دیں گے کہ یا اللہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے مالک یہ تیری راہ میں ہوا ہے. یہ ہیں صحابہ یہ ہیں ان کی قربانیاں. اور میں اپنے بچوں کو نوجوانوں کو بلکہ عرض کروں گا سب اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو عرض کروں گا اسلامی تاریخ کے ہر واقعے کو پڑھنا چاہیے مگر غزوہ احد جو ہے یہ سنہرا واقعہ ہے. تاریخ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس طرح جانوں کے نذرانے صحابہ کرام نے غزوہ احد میں پیش کیے ہیں یہ تاریخ میں کبھی ایسی مثال نہیں ملتی. جس طرح نبی پاک کو حصار میں لے کر ایک ایک کر کے صحابی شہید ہوتے گئے. بات طویل ہو جائے گی بس ایک بات جو دل کو بہت
بہت پیاری لگتی ہے اور بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے. تمام صحابہ جب نبی پاک سے ملا کرتے ہیں پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. مگر حضرت سعد بن ابی وقاص وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب وہ تیر چلا رہے تھے میرے آقا ان کے پیچھے تھے، تیر پکڑاتے جاتے، فرماتے اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ذرا سوچے مرتبہ کیا ہے صحابہ کا کہ کسی صحابی کے بارے میں نبی پاک فرما دیں کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ محبت کا وہ اظہار ہے. اور غزوہ احد پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. خود سید الشہداء کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور جس طرح انہیں شہید کیا گیا، اللہ تربت شہداء احد پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. مجھے امید نہیں تھی اتنے سارے نام آ جائیں گے، لیکن ماشاءاللہ ناظرین نے تلاش کر لیا. عبداللہ بن جہش، اور پہلا ہی نام عرب شریف سے ہے. سہیل خورشید ریاض عرب شریف، افضل اتاری سردار آباد، شبیر اتاری حویلیاں کینٹ، جہانگیر احمد حویلیاں، راحت حمزہ والا، ابو ابراہیم کنری، سرفراز راول پنڈی، رانا انور رحیم یار خان، قاسم گلزار طیبہ، ام معاذ اتاریہ باب المدینہ، ملک سفیان میرپور خاص اور احسن رضا باب المدینہ کراچی. یہ 12 اسلامی بھائی یا جو بھی ناظرین ہیں ان میں یہ تحائف تقسیم ہوں گے. اور اب ان میں سے ایک نام جو انشاءاللہ ہم غلاف کعبہ کا بڑا پیس دیں گے اور وہ ہیں احسن رضا باب المدینہ کراچی. ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو بڑا پیس دیا جائے گا انشاءاللہ. باقیوں کو بھی پیارے پیارے تبرکات دیے جائیں گے تو وہ آپ اس کو حاصل کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضر ہیں. آج ان کے مزار پر انوار پر آنا نصیب ہوا ہے. ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں جو کچھ کہا جائے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب سے کتابیں بھری پڑی ہیں. علماء کرام نے جو آپ کی سیرت بیان کری ہے، پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. آپ ساری رات رب کی عبادت میں گزارا کرتے، بلکہ قرآن پاک کی وہ آیات جو آخرت کی یاد دلانے والی ہوتی، قیامت کا تذکرہ ہوتا، وہ سنتے تو آپ رات بھر اس کا ورد کیا کرتے، لرزہ کرتے، آنسو بہاتے. آپ ایک مالدار شخصیت تھے، ایک بڑے کاروباری تھے. یہ ہم بہت سارے کاروباری لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ کاروباری ہونے کے باوجود کاروبار کے ساتھ ساتھ امام اعظم وقت کے امام بنے. اتنا علم حاصل کیا کہ ان کے جو تلامذہ تھے، جو ان سے پڑھنے والے تھے، وہ بھی مجتہد کے مرتبے پر پہنچے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ تدوین کیا، الحمدللہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو فقہ ہے وہ حنفی فقہ کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. امام اعظم یہ تمام آئمہ میں سب سے افضل ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چاروں اماموں میں سے افضل ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں. آپ نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار بھی کیا. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد بھی ہیں، ہمارے بڑے پیشوا ہیں، بڑے امام ہیں، امام الائمہ بھی ہیں اور امام الائمہ فی الحدیث بھی ہیں. بڑا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا، بہت بلند و بالا علم بھی عطا فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے، ان کی طرح ہمیں عملی صورت میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی آپ کی طرف آؤں گا، کچھ ان کی سیرت کے متعلق بھی ارشاد فرمائے. اور
وہاں حاضری کی کیفیات کمال کمال شخصیتیں. یقین کریں امام اعظم کو تو جتنا پڑھے نا کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا اللہ نے ایک شخصیت میں کتنے خوبیاں عطا فرمائیں. امام اعظم کا مزار وہ ہے جہاں امام شافعی خود جا کر کہتے میرا کوئی کام اٹک جاتا تو میں نوافل پڑھ کے دعا کرتا, میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا. تو امام شافعی جس مزار پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے ان کے مسائل حل ہوں, تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے مزار پر آج بھی برکتیں برس رہی ہیں اور دنیا بھر سے زائرین جاتے ہیں. اور امام اعظم چونکہ ہمارے پیشوا بھی ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کو ضرور پڑھنا چاہیے. بہت خوبصورت رسالہ بھی ہے امیر اہل سنت کا امام اعظم کی سیرت پر, وہ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ جی تذکرہ امام اعظم اور اس پر کس طرح امام اعظم جو ہے عبادتیں کیا کرتے, تلاوت قرآن کیا کرتے. ایک بات ضرور عرض کر دیتا ہوں, امام اعظم ماہ رمضان میں 62 ٹائمز قرآن پڑھا کرتے, 62 بار قرآن پڑھنے والی شخصیت. عشاء کے وضو سے فجر. اچھا بزنس اپنا ساتھ ان کا الگ چلتا تھا, تو بزنس کرنے والے, کاروبار کرنے والے, پھر اس کے ساتھ عبادت کرنے والے, علم سیکھنے والے, اور علم کا پہاڑ ہم سب کے لیے انسپائریشن ہے کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں, عبادت بھی کریں اور اپنے کاروبار اور دیگر معاملات کو بھی ساتھ دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے اجازت بھی چاہیں گے اور یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ ہر منگل کو ہمارا یہ سلسلہ مدنی سفر نامہ ہوا کرے گا عشاء کی نماز کے بعد, مگر یہ جو آنے والی منگل ہے اس میں یہ سلسلہ ہمارا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد جو منگل آئے گی اس سے یہ سلسلہ کنٹینیو ہر منگل کو عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرے گا. اور آنے والا جو منگل ہے تو یعنی جب ہمارا نیکسٹ سلسلہ ہوگا یہ مدنی سفر نامہ, تو اس میں ہم 11 جولائی بنے گی میرا خیال ہے. جی 11 جولائی کی تاریخ ہوگی, تو اس میں ہم ہند کے سفر کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہند کے اسلامی بھائیوں کی کالز بھی ہوں گی, وہاں پہ رابطے بھی ہوں گے, اور اس کے کسی ایک شہر سے ہم کالز وغیرہ لیں گے, الگ الگ شہروں کو کریں گے عبدالحمید جی بھائی. انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کیونکہ ہند کے آلموسٹ 4 سفر میرے پچھلے 1-1.5 سال میں ہوئے ہیں, تو بہت سارا ہمارے پاس مواد موجود ہے. تو ہم کوشش کریں گے آپ ڈیزائن جب کریں گے کہ ہم ایک یا 2 سٹیز کو لے لیں گے ہر سلسلے میں, اور ان سٹیز کے اسلامی بھائیوں کے تاثرات اور ان کی کالز لیں گے تو ان کی دلجوئی کا سامان بھی ہو جائے گا. جی ہند کے مدنی کاموں کو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ, اور خود جذبہ بھی حاصل کریں گے, مدنی کام بھی مزید کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے. آئیے آخر میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور اسی پر اپنے سلسلے کو ختم کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیو, اب انشاءاللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں جا رہے ہیں. نجف شریف میں ہیں اور انشاءاللہ کیا شان ہے مولا علی کی. خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص تعلق ہے. وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس مبارک ہستی کے قدموں میں جا رہے ہیں. علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا, صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا کبھی کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا. وحدہ لا شریک رب العالمین کی یوں سمجھیے اطاعت کی, اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ آپ کی پرورش نبی پاک کی یوں سمجھیے آغوش میں ہوئی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات جو ہے وہ بڑی ہی ملٹی ڈائمینشنل ذات ہے. آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری کے چرچے ہیں, اور آپ نے فتح خیبر کا جو کارنامہ سر انجام دیا اس پر بھی تاریخ آج بھی یوں سمجھیے کہ آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھتی ہے کہ آپ نے کس طرح خیبر کے قلعے کو فتح کیا, اور آپ نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ دیا جس کو 40 لوگ ہلا بھی نہیں سکتے تھے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کیا شان ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدموں میں بیٹھ کر, ان کے روضے پر بیٹھ کر اور ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع ملے گا. وہ ہستی جن سے کس کو پیار نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے قریبی ساتھی ہیں, میرے آقا کے ایسے لاڈلے ہیں, اور یاد رہے کہ ولایت کا سلسلہ جن کے در سے چلتا ہے, سبحان اللہ, وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کی ذات ہے. شیر خدا ہیں, اسد اللہ و اسد الرسول. آپ کے القابات بھی بڑے نرالے, آپ کی شجاعت کے دنیا بھر میں, بہادری کے دنیا بھر میں ڈنکے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے. ہم دعا گو ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ اللہ کریم آپ کو بھی ان درباروں کی حاضری عطا فرمائے. ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے یہاں بیٹھے, لیکن یقین کریں جو سکون مل رہا ہے, جو راحت مل رہی ہے, الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, نفوس قدسیہ کی برکت عطا فرمائے, ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے. پنجتن پاک کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں, آج ان کے قدموں میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنی غلامی میں ہم سب کو قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا
کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے شہید باوفا مولا علی مشکل کشا یا علی مرتضی مولا علی مشکل کشا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ عز وجل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ مغفرت کی بشارت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب، اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ مرحبا یا یوم عید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا عید کے دن، مرحبا عید سعید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید۔ آپ کا نام؟ نور فاطمہ۔ کہاں رہتی ہیں؟ مدینہ شریف میں رہتی ہیں۔ واہ بھائی واہ، خوش آمدید۔ ایک اور مدنی منع آ گئے ہیں۔ آپ کا نام؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ مدینہ شریف۔ ارے یہ بھی مدینہ شریف میں رہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل پر نظارے ہیں مدینہ شریف کے اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کے۔ محمد رافع اختاری۔ رافع اختاری، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں رافع بھائی۔ یہ مدینے کے ایک اور مدنی منع آ رہے ہیں۔ محمد اچھا، عمیر بھائی خوش آمدید۔ جی بھائی ایک اور پیارے سے مدنی منع آ گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ جی نام؟ جی مدنی منع۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ابو کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ہاتھ سلسلہ کرنا آسان نہیں ہے، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نام بتائیں اپنا۔ یہ نام نہیں بتا رہا ہے، چلیں جی، لیکن سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ کا نام؟ محمد حمزہ اختاری۔ حمزہ اختاری، کہاں رہتے ہیں حمزہ بھائی؟ مدینہ شریف میں، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کا تصور باندھ کر، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گنبد کا تصور باندھ کر اپنی آنکھوں کو، یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب گنبد دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ سب نے دیکھا ہے؟ کیسا ہے؟ میٹھا میٹھا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے اے پیارا مدینہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب گنبد ہے اس کو اپنی آنکھوں میں لے کر آئیے، تصور باندھیں، آنکھیں بند کریں، تصور جمائیں۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گنبد کے سامنے کھڑے ہوئے، نظر آ رہا ہے سب گنبد؟ جن کو نظر آ رہا ہے اچھی بات ہے، آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا تصور جما کر آئیے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ
वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम मदीने शरीफ में मौजूद हैं और हमारे साथ आज यहाँ पर प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने और कुछ मदनी मुन्नियाँ भी सिलसिले में शामिल हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर की हाजिरी की क्या बात है। आप तो मदीने में हैं, तो यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में ऐसे मदनी मुन्ने मौजूद हैं जिनकी पैदाइश जो है मदीने शरीफ की ही है। ये बताइए, मदीने शरीफ के कौन कौन मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ हाथ बुलंद कीजिए। अच्छा जी, माशाअल्लाह, जो मदीने में है, मदीने में रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी मदनी मुन्ने हैं, मदनी मुन्नियाँ हैं जो मदीने शरीफ में रहते हैं। आप हाथ बुलंद कीजिए, सीधा हाथ। जी, आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ कहाँ के हैं? मदीने शरीफ के। कहाँ के हैं? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा जी, हम मदीने शरीफ की बातचीत करते हैं। हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नादिल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, ये बताइए, मदीना आपका भी है, मदीना हमारा भी है। मदीने शरीफ में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने की, कौन बताए जी? क्या मिलता है यहाँ पे खाने को? आप बताइए, आपने क्या क्या खाया है यहाँ पर? बिरयानी। बिरयानी खाइए, और कोरमा। कोरमा। खजूर। खजूर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको चंद मदीने मुनव्वरा के चंद फल मैं आपको उसकी ज़ियारत करवाता हूँ। देखें, ये है सेब, कितना प्यारा प्यारा, ठीक है। और इंशाअल्लाह ये मदनी मुन्नों में तकसीम भी होगा। और ये देखें जी, यहाँ के केले, हमारे पाकिस्तान में तो छोटे साइज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये केले मुलाहिदा फरमा रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे केले हैं। और हैं ये मदीने शरीफ के, ठीक है। मदीने की हर चीज़ है अच्छी है, प्यारी प्यारी है। अच्छा, ये अंगूर भी हैं। अंगूर को अरबी में क्या कहते हैं? अनब। केले को क्या कहते हैं? मूस। चलें जी, इन लोगों से सीखते हैं। और सेब को क्या कहते हैं? तुफा। केले को क्या कहते हैं? मूस। मोस। सेब को क्या कहते हैं? तुफा। और अंगूर को अनब। तो भाई ये चीजें हमने आपको बताई कि अरबी जबान में इन फलों के ये नाम है। अच्छा जी, यहाँ पर चॉकलेट भी मिलती है ना? चॉकलेट आप लोग खाते होंगे बड़े शौक से। अच्छा, तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, याद रखें, जो चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उसका रैपर होता है, तो उसकी हिदायत जो होती है वो किस जबान में लिखी हुई होती है? अरबी जबान में। यहाँ पर यूं होता है कि मदनी मुन्नों का और बड़ों का भी मिजाज यूं है कि वो खोली खजूर या चॉकलेट खोली और बिस्किट खोला, उसको मजे मजे से खाने लगे। अब उसका रैपर का क्या करेंगे? उसको फेंक देते हैं। तो ये अच्छी बात, उसके ऊपर देखें अरबी लिखी हुई है ना। जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी जबान है? अरबी। और ये अरबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना है। तो यहाँ पर जो है, जो मदनी मुन्ने हैं, मदनी मुन्नियाँ हैं, उसका जो रैपर हो उसको यूं ही फेंक दिया करें, ठीक है। उसको आप अगर कहीं आपको नजर आ जाए, बल्कि उसको उठा लिया करें और अदब की जगह पे रखें उसको, ठीक है। आज जो भी चॉकलेट खाएंगे और जो यहाँ से पाकिस्तान ले जाते हैं या दीगर मुल्क में ले जाते हैं, वो मदनी मुन्ने भी उसका रैपर वगैरह जो है फेंक ना दें। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। अच्छे बच्चे उसका रैपर क्या करेंगे? हम अदब वाले हैं। हम कौन है? अदब। चॉकलेट खाएंगे, उसका रैपर क्या करेंगे? अदब वाली जगह पे रख देंगे। बिस्किट खाएंगे, उसका रैपर कहाँ रखेंगे? अदब वाली जगह पे रख देंगे। और मदीने मुनव्वरा के फलों की क्या बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा जो है ये केला मेरे हाथ में है। केले को क्या कहते हैं? मुसब, मोस। और ये अनब, ये मेरे हाथ में प्यारे प्यारे